آج بتائیے کہ اس ملک میں ہمارے جینے کو کتنا دوبھر کیا گیا۔ آج 700 مدرسے کو آسام کے اندر اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج 500 سے زیادہ مدرسے یو پی میں وہ ہیں جن کے دروازے پر تالے لگائے گئے۔ آج دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء جیسے اداروں کو نوٹس بھیجی گئی، اور آج سنبھل کی سرزمین پر 500 سال پرانی مسجد کے دروازے پر جا کر آج اس کو توڑنے کے لیے بلڈوزر کھڑا ہے۔ لوگوں بتاؤ کہ ایک طرف ہماری اوقاف کی زمین کو چھیننے، ہمارے مردوں کو اس قبرستان میں دفن ہونے سے روکنے، ہمارے ان مکاتب کو، خانقاہوں کو تباہ کرنے کی تیاری ہے، دوسری طرف ہمارے ان مدرسوں کے وجود کو مٹانے کے لیے لوگ کمر باندھ چکے ہیں۔ حالات مشکل ضرور ہیں لیکن مایوس کن نہیں ہیں۔ آپ زندہ امت ہیں، اللہ نے آپ کو حوصلے کے ساتھ جینے کا سبق دیا، نا امیدی سے آپ کو منع کیا ہے۔ اس جلتے ہوئے ماحول میں بھی اگر آپ نیت کر لیں کہ ہمیں سب سے پہلے ایمان بچانے کی فکر کرنی ہے، ایمان بچانے کی فکر کرنی۔ کتنے لوگ کہتے کہ میرا دادا تو حاجی ہے، میرا باپ تو حافظ ہے، اگر وہ بچہ اس گھر کا قرآن ایمان نہیں سیکھے گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں سمجھیے خوب اچھی طرح، قرآن کے آخری پنے کو کھولیے، سب پہلے پارے کے آخری ورق کو، اللہ تعالیٰ نے اس میں قصہ بیان کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے کئی بیٹے دیے تھے، جب ان کے وصال کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو سرہانے میں بلایا اور کہا کہ بیٹو تم سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر اس کا جواب صحیح دو گے میری روح سکون سے نکلے گی۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا کیا سوال ہے؟ کہا کہ بتاؤ اگر میری روح نکل جائے گی تو میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے تڑپ گئے، کہا کہ ابا جان آپ پیغمبر، آپ کے باپ اور دادا پیغمبر، ہم لوگ پیغمبر کی گود میں پیدا ہوئے، پیغمبر کی گود میں پلے بڑھے، آپ کو کیسے شبہ ہوا؟ ہم تو آپ کے اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے پرکھوں نے کی ہے۔ لیکن ابا ایک پیغمبر کی اولاد کے بارے میں آپ کو ایسا شبہ کیوں ہوا؟ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا؟ حضرت یعقوب نے جو جواب دیا وہ ہر ذمہ دار باپ، ہر ذمہ دار گارجین کو تڑپانے کے لیے کافی۔ کہا کہ بیٹو معاملہ تمہاری جواب دہی کا نہیں بلکہ میری جواب دہی کا ہے۔ ایک انسان چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو اس سے بھی اللہ اس کی اولاد کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم اپنی اولاد کو کس ڈگر پہ چھوڑ کے آئے۔ بیٹو میں نے اپنے کو اللہ کی یہاں جواب دہی سے بچانے کے لیے اپنی موت سے پہلے تم سے یہ سوال پوچھ کر دل کو مطمئن کیا ہے۔ ہر باپ اپنے بچوں کو سرہانے میں کھڑا کر کے یہ سوال کرے دل سے کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کے زمین کا کیا ہوگا وہ اللہ جانے، مکان کا کیا ہوگا وہ اللہ جانے، میری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے ایمان کے بچانے کی ہم فکر کر لیں۔ اس لیے مسجدوں میں مکتب قائم کیجیے، ایسے مدرسوں کو طاقت دیجیے، ان مدرسوں کی گود میں بچوں کو پڑھائیے۔ آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے مبارک ہو، لیکن 1 گھنٹہ 7 بجے سے 8 بجے تک کسی استاد کے سائے میں بٹھا کر ہر قیمت پر اس کو قرآن سکھائیے۔ جب تک آپ کا بچہ قرآن سیکھ نہ لے، ایمان کی بات کو جان نہ لے، اس وقت تک کسی باپ کو نہ چین کی نیند آنی چاہیے نہ اس کو سکون کی موت آنی چاہیے۔ اللہ کے نام پر آپ نے وعدہ کیا، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کی لاج رکھیں گے۔ لیکن تعلیم، قرآن اور ایمان سیکھنے کے بعد چاند سورج کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ لوگوں کسی ایٹم بم کا مقابلہ گلیل سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں نور سے بنا ہوں،
نور کیسے مٹی کے سامنے جھکے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے آدم کے سینے میں ایک ایسا جوہر رکھا ہے کہ جس کے سینے میں یہ جوہر ہوگا دنیا کی ہر مخلوق کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ جوہر کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے کائنات کا علم اس کے سینے میں دیا۔ اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علم آدم کو دیا گیا۔ اور آپ آدم کی اولاد ہیں، جس طرح آدم زمین کے خلیفہ تھے، وہ خلافت کی کنجی آپ کو ملی ہے۔ اگر آدم کے لیے تمام علم کا جاننا ضروری ہے تو اس کے خلیفہ کے لیے بھی تمام علم کا جاننا ضروری ہے۔ کاش آج مسلمان اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہوتا تو آج 1 کروڑ یہودی اس کو آنکھ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ گڑیا اتنی بڑی سرزمین ہے، کئی MBBS ڈاکٹر ہیں، کئی ہائی کلاس انجینئر ہیں، کتنے بڑے وکیل ہیں، وہی کھیت پر جانا، کھیت سے لوٹنا، وہی بچہ کو پیسہ تھوڑا ہو گیا تو سعودی عرب بھیج کر کے پیسہ کمانا۔ لوگوں یاد رکھو، اس دولت کی طاقت سے آپ دنیا کو جھکا نہیں سکتے ہیں۔ آج سعودی عرب قطر کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن عزت اس کے پاس نہیں ہے۔ آج اس کو بھی نوکری امریکہ کی کرنی پڑ رہی ہے۔ کاش اگر اس کے پاس علم کی دولت ہوتی، جس علم کی آواز پہلے وہاں لگی تھی، تو آج اس قوم کے مقدر کا ستارہ الگ طرح سے چمکا ہوتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس کا بچہ میٹرک میں اچھا رزلٹ لائے، انٹر میں اچھا لائے، زمین بیچیے، مکان کو گروی رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی آبادی میں بھی، آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو بہترین MBBS ڈاکٹر بن سکے، ہائی کورٹ کا وکیل بن سکے، جو IPS اور BPSC کر کے آج وہ سماج کے اندر DM کلیکٹر اور کوئی ایسے عہدے پر جا سکے کہ آج دنیا میں اس کو وقار کی نگاہ سے دیکھا جا سکے۔ جب تک یہ فضا نہیں بنے گی، علم کے راستے میں آگے نہیں بڑھیں گے، یاد رکھیے آپ کمزور رہیں گے۔ کمزور کے جھولی میں دنیا سکہ تو دے سکتی ہے، عزت کبھی نہیں دے سکتی ہے۔ آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر قیمت پر تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ آج حالات ایسے ہیں، ایک تو کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بڑھے تو کم سے کم 150 لوگ پیر کھینچنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس مزاج نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ خاص طور پر یہ شیخ برادری کے نام سے 6 نقطہ لگا کر آج اتنی زیادہ تباہی اس قوم کے اندر ہے کہ مجھے سوچ کر شرم آتی ہے کہ کیا ہم ہی لوگوں کے اوپر اللہ کی یہ لعنت تھی۔ آج آپ جائیں، جو لوگ بنگالی برادری کے سرجا پوری ہیں، ایک سے ایک اسکول، ایک سے ایک مدرسہ ان کے ہیں۔ کلیہ برادری کے لوگ ہیں، ایک سے ایک اسکول، ایک سے ایک مدرسہ اس کے یہاں ہے، لیکن یہ پوری شیخ برادری کی پٹی کو وہاں سے لے کر یہاں تک گنتے چلے جائیے، کہیں آپ کو ایک کامیاب مدرسہ بھی نہیں ملے گا، کہیں آپ کو کوئی ایسا بہتر اسکول نہیں ملے گا، کہیں کوچنگ سینٹر نہیں ملے گا۔ یہ لڑنے کا مزاج، پیر کھینچنے کا مزاج، دھکا دے کر گرانے کا مزاج، نہ کریں گے نہ کرنے دینے کا مزاج، اس کو گھن کی طرح کھا کر کے تباہ کر دیا ہے۔ لوگوں اس مزاج کو بدلیے، یا تو آگے چلیے یا پیچھے چلنے کے لیے جھک جائیے، لیکن پیر کھینچنے کی عادت، پتھر ڈال کر کے رکاوٹ ڈالنے کی عادت جس قوم میں پیدا ہوگی، یاد رکھو وہ قوم کبھی ترقی کی راہ پر آگے نہیں جا سکتی۔ میں گڑیا کے نوجوانوں سے، بلڈنگ شاندار چمک رہے ہیں، کاش کوئی کوچنگ سینٹر ہوتا جہاں گڑیا کی بیٹیاں انٹر اور میٹرک کی شاندار تیاری کرتی، وہ اس لائق ہو جاتی کہ وہ آج MBBS کے ایگزام میں بیٹھ پاتی۔ آج کسی کو اس کو سوچنے کی فکر نہیں ہے۔ ایک بلڈوزر گھر کی دیوار کو ایسا اڑا سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اولاد کو ایسی دولت دو جس کو نہ چور چرا سکے، نہ ڈاکو لوٹ سکے، اور نہ کسی بے ایمان کا ہاتھ اس کے سینے تک پہنچ سکے۔ ایسی دولت اپنے اولاد کو دیجئے۔ میں چاہتا ہوں، ایک مرتبہ لوگوں نے
یہاں علم اور قلم کے نام سے فکر کھڑی کی تھی، لیکن وہ بیچارہ بھی آپس کے اختلاف کا شکار ہو گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر آواز لگاتا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر گڑیا کی سرزمین پر یہ فکر لی جائے کہ ایک اچھا اسکول یہاں کھلے اور کوئی بندہ اس کے لیے زمین اور مکان دے، تو میں عمارت شریعہ کو متوجہ کر کے عمارت پبلک اسکول یہاں کھلوا کر کے آپ کے بچوں کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کروا سکتا ہوں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسا کوچنگ سینٹر کا نوجوان کھڑا کرو جس کوچنگ سینٹر میں تمہاری جوان بیٹیاں جو آج دوسروں کے ساتھ مخلوط تعلیم پاتی ہے اور غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے آج مرتد ہو کر ایمان کے راہ کو چھوڑتی ہے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کے وجود کی حفاظت کے لیے، اس کی زندگی میں تعلیم کی روح کو باقی رکھنے کے لیے ایک محفوظ ماحول میں کوچنگ کا انتظام کرو۔ اگر گڑھیا کے ایمان والے، یہاں کے پیسے والے، یہاں کے زمیندار لوگ، یہاں اپنی ناک کو اونچی کر کے چلنے والے لوگ اگر ایسا انتظام کرتے ہیں تو قابل مبارکباد ہیں۔ اگر ان کے اندر ایسی فکر نہیں تو یہ ذہن کا کوڑ ہے، یہ ذہن کی تباہی ہے، یہ مستقبل کو روشن کرنے والا عمل کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس آبادی میں جو بچے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ ابھی رحمانی 30 کا ٹیسٹ ہوتا ہے، میٹرک میں بھی، انٹر میں بھی۔ اگر کوئی ذہین بچہ ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہائی ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا BA کیے ہوا ہے تو حج بھون کے اندر BPSC کی کوچنگ ہوتی ہے، دروغہ کی تیاری کرائی جاتی ہے، سپاہی کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ کاش اگر اس میں داخلہ لے، ایک پیسے کا خرچہ نہیں، سرکار فری طور پر سارے خرچے کا مینٹین کرتی، لیکن آج وہی بچہ BDO بڑھ کر آتا ہے، SDO بڑھ کر آتا ہے اور سماج میں ایک اچھی پہچان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گڑیا کی سرزمین ایک مرتبہ کروٹ لے، یہاں کے نوجوان اپنے اندر ایک جوش پیدا کرے اور مل جل کر پھر ایک مرتبہ نیت کریں کہ تعلیم کے رخ کو ٹھیک کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ محنت کی شروعات کریں گے۔ کیا انشاءاللہ اس طرح کی فکر یہاں لی جا سکتی ہے؟ ارادہ تو کیجئے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے قیام بھائی سامنے ہے۔ ایسا مت کہیے گا، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا خیریت ہے پڑھائی لکھائی کا، بولتے ہیں پڑھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میرا بیٹا پڑھ رہا، میرا بیٹا پڑھ رہا۔ بولو اللہ نے ذمہ داری میرے ہی بیٹے کی نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر ہمارے اگل بغل میں کوئی بچے غریب کے ایسے ہیں جو علم کی روشنی سے محروم ہے اور آپ نے اس کے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کی، یقین مانیے ہم خدا کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ میں تمام اہل سروت سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں ان تمام بھائیوں سے جس پر اللہ نے اپنے کرم کی چادر پھیلائی ہے، اور ان نوجوانوں سے جو آج کی تاریخ میں اپنے سماج کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے، ایک مرتبہ پھر آواز دینا چاہتا ہوں کہ آؤ مل جل کر کوئی ایسا آشیانہ بناؤ کہ آنے والا مستقبل آپ کے بچوں کا روشن ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس فکر پر یہاں کے جوان پھر سے ایک مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو مدرسہ ہے کھڑا کر دیا گیا، یہ مدرسہ کون چلائے گا؟ نتیش کمار مودی جی نہیں، وہ تو تالا لگا رہا ہے، وہ تو مدرسوں کی چھتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، ان کے ساتھ تو مدرسوں کی وجود بوجھ ہے۔ مسلمانوں، آپ کو اگر عشرہ کا پیسہ صرف گڑیا والے کسی ایک مدرسے کو دے دیں تو ہر سال کم سے کم 5 کمرے کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہ سہولت دی ہے، لیکن نہیں، لوگ کا مزاج ایسا ہے کہ عشرہ تو نکالنا ہی نہیں ہے، وہ 40 من والا جو رواج ہے وہی دماغ میں بیٹھا ہوا، اور وہ بھی گن کر کے نہیں، جو میسر آیا نکال دیا۔ خبردار، جیسے مال پر زکوٰۃ واجب ہے ویسے پیداوار پر عشر واجب ہے۔ اگر آپ نے پانی پٹون اور کھاد کے ساتھ اس کھیتی کو کیا تو آپ 20 میں سے 10 دیں گے، 20 من میں 1 من،
اور اگر آپ کی محنت نہیں تو 10 من میں 1 من دو، تب آپ کا عشرہ ادا ہوگا، ورنہ آپ کے اوپر یہ قرض ہوگا، یہ بوجھ ہوگا، اور جس طرح زکوٰۃ نہیں دینے والا خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا، ویسے عشرہ نہیں ادا کرنے والا بھی خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ آپ کے یہ مدرسے، یتیم خانے جہاں پر بچے تعلیم پاتے ہیں، آپ کے اس مال کے مستحق ہیں، لیکن آج مسلمانوں نے دماغ میں یہ باندھ لیا ہے کہ مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا سب خیراتی کھانے والا ہوگا، اور یہ باپ جو 3000 بیٹے کی فیس اسکول میں دیتا، مدرسہ میں لاتا ہے تو کہتا ہے محتمم صاحب فری میں کسی طرح اس کا داخلہ لے لیجئے، اور کم پیسے میں اس کا داخلہ لیجئے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہو کر اپنی اولاد کو زکوٰۃ کھلاتے ہو، قوم کے مال کا میل کھلاتے ہو، یاد رکھو وہ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہو۔ میل کھلا کر زکوٰۃ کے پیسے سے بچوں کو پڑھا کر جو نسل تیار ہوگی، یاد رکھو وہ نسل حوصلہ مند نسل نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچے کو اگر ABCD پڑھاتے ہو پیسہ دے کر، طے کرو کہ الحمدللہ رب العالمین بھی اپنی گاڑی کمائی کے پیسے سے پڑھائیں گے۔ کیا آج ABCD کے لیے جوتا چپل خریدا جا سکتا، ڈریس خریدا جا سکتا؟ اور جس بچے کے ناک میں نیٹا ہے اور جو پیر کا لنگڑا ہے، آج دھکا دے کر اس کو مدرسے کے گیٹ پر پہنچایا جاتا اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ کھلا کر اس کے ضمیر کو میلا کیا جاتا۔ لوگوں یہ بات غلط ہے۔ اگر ABCD کے لیے ہمارے گاڑے پیسے لگیں گے تو قرآن کی تلاوت کے لیے گاڑے پیسے کیوں نہیں لگیں گے؟ لوگوں طے کرو کہ انشاءاللہ یہ ادارہ خدا کی نعمت کے طور پر کھڑا ہے۔ جناب مولانا عبد المتین صاحب اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ ایک ادارے کو لے کر چلے، لیکن کسی طرح اس منزل تک نہیں۔ ہمارے حاج عبد القدوس صاحب نے ہمت کی ہے اور اس سرزمین پر ایک چراغ جلایا۔ لوگوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اگر کھڑ کی بھی دیوار ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات کی پہچان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا عنوان ہے۔ اگر آپ اپنی مٹھی سے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو خبردار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر اس چراغ کو کبھی بجھنے مت دیجیے گا۔ جو بندہ بھی محبت کے ساتھ اس دیوار سے جڑے گا، میرا یقین ہے کہ اللہ اس کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ جو مدرسوں سے عداوت رکھے گا، مدرسے کی دیواروں سے چڑھے گا، جو مدرسوں کے نظام میں رکاوٹ پیدا کرے گا، یقین مانو آنے والی تاریخ میں اس کے نسلوں کے پاس ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک چراغ یہاں جلا ہے اور رات کے اس پہر میں محبت کے ساتھ آپ باتوں کو سن رہے ہیں، تو کیا آپ یہ عہد کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا اس چراغ کو جلائے رکھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حوصلے کو قبول فرمائے۔ سب بجھانے میں لگا ہے، ہم انشاءاللہ اس چراغ کو جلانے میں لگیں گے، اور میرا یقین ہے کہ ایسے سرکاری حکومت کے لوگ 1000 مرتبہ بھی اس زمین پر پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ ملک کے کونے کونے سے دینی مدرسہ کے چراغ کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ روشن رکھے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان برحق ہو کر رہے گا۔ پس میرے بھائیوں، نبی کے منہ سے جو پہلی آواز نکلی، پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ ہر نبی کا دیوانہ، نبی کا عاشق، محمد کا کلمہ پڑھنے والا پہلی ذمہ داری لے کہ انشاءاللہ وہ اپنی اولاد کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ضرور دیں گے۔ نبی کی زندگی کا دوسرا حصہ دعوت کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ تم زندگی میں نیکی کی راہ کو ڈھونڈو، بدی کی راہ سے رکو، اور اگر کسی کو اپنے گھر سماج میں بدی کرتے ہوئے دیکھو، ہاتھ میں طاقت ہے تو روکو، زبان میں طاقت ہے تو ٹوکو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے سامنے مسلح بچھا کر رو کہ اللہ فلاں بندہ تیرا گناہ میں ڈوبا ہے، اللہ تو اس کے لیے ہدایت کو آسان کر دے۔ آج یہ کام بند ہو گیا۔ ہم لوگ دعوت کا کام بس اس لیے کرتے کہ ہم فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہم فضائل تو بیان کرتے
بلا شبہ یہ کام آپ کیجئے، لیکن ایمان والوں بتاؤ کہ آج برائی پر نکیر کون کرے گا؟ کیا اب دنیا میں دوسرا پیغمبر آئے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر 100 نیکی نہیں کر سکو اور ایک برائی کو ختم کرو تو شاید اللہ تم کو زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اس لیے کہ اس زمین پر یاد رکھو، نیکی کی دیوار بہت دیر میں اٹھتی ہے، لیکن برائی کی چنگاری زندگی بھر کے نیکی کو منٹوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر 1 من دودھ کو میٹھا کرنا ہو تو 5 کلو چینی دینی پڑے گی، لیکن اگر 1 من دودھ کو پھاڑنا ہو تو لیموں کا 2 بند اس میں قطرہ کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ سماج جو آج اللہ کی مدد سے محروم ہے، وہ صرف اس لیے کہ رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندو، برا وقت آئے گا، لیکن جو بندہ میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا، توبہ کی زندگی گزارے گا، نیکی پہ ڈٹے گا، برائی سے اپنے ہاتھ اور پیر کو روک لے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر جگہ اس بندے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی اس کی نیا کو ڈوبنے نہیں دیں گے، کبھی اس کے عزت کی چادر کو اترنے نہیں دیں گے۔ اللہ مثال دے کر کہتا، موسیٰ کو دیکھو، فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھڑا ہے، لیکن موسیٰ میرا تھا، میں نے دریا کے سینے کو چیر کر اس کے لیے راستہ پیدا کیا، جس راستے سے موسیٰ کو پار کیا اسی راستے میں فرعون کو غرق کر کے میں نے دکھا دیا ہے۔ کہا کہ ابراہیم میرے تھے، میں نے نمرود کی آگ کو ان کے لیے پھول بنا کر دکھایا، یونس میرے تھے، میں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کو زندہ رکھا، محمد میرے تھے، میں نے مکڑی کے جال کے ذریعے ان کی حفاظت کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ لوگوں، آج جتنے لوگ ہیں ہندوستان کے کسی کرسی پر ہوں، چاہے پردھان منتری ہوں، چاہے جون سے عہدے پر ہوں، میرا یقین یہ ہے کہ دنیا کی طاقت کتنی بڑی ہو جائے، اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تقوی پیدا کر لو، میرے ڈر کو سینے میں سنبھالو، گناہ سے رک جاؤ، ہر جگہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی مدد ہوگی۔ لوگوں، اللہ کی مدد کو پانے کے لیے آج ہم سب بہت ضرورت مند ہے۔ اس طاقت کے بغیر آج کے حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ کے نام پر آپ یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ گناہ بہت کر لیا، معلوم نہیں کب سانس ٹوٹ جائے؟ آپ کے یہاں 4 لین ہے، یہی مدرسہ ہے، اسی مدرسے کے استاد ہیں، بولو صبح صبح وہ کہاں نکلے تھے؟ سوچا بھی نہیں تھا، کبھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، لیکن جب موت کی گھنٹی بجی تو آنکھ کھول کر سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ ہم سب بھی اسی طریقے سے اللہ کی مٹھی میں ہے، زندگی کی سانس چل رہی ہے، لیکن گنتی معلوم نہیں ہے۔